اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا مقدس اور معلیٰ کلمات اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام خالق کائنات رب ارض و سماوات کے لیے انگن درود و سلام امام الہدا سید ولد آدم مخصن انسانیت رہبر شریعت خاتم النبیین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کہ معذرت کرنا سیکھیے. اللہ رب العالمین کو وہ بندے بڑے ہی پسند ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جاتے ہیں، اپنی غلطیوں پہ نادم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوری کر لیتے ہیں. معذرت دو طرح کی ہے. ایک معذرت وہ ہے کہ جو ہم نے اپنے رب سے کرنی ہے، وہ بھی انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، جس کو آپ کہہ لیں توبہ اور استغفار کہہ لیں دوسرے معنوں میں. اس کے اوپر تو بہت زیادہ بات ہوتی رہتی ہے کہ بار بار کہا جاتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. ہم بھی کہتے ہیں، اچھا قرآن بھی کہتا ہے لوگوں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. لیکن قرآن مجید کا اور حدیث رسول کا، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سیرت صحابہ کا ایک اہم موضوع یہ ہے کہ لوگوں سے بھی معذرت کی جائے. اور اس معاملے میں ہم بہت زیادہ سست ہیں اور ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں. اور یہ مسئلہ کتنا اہم ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کچھ بلیغ اور مختصر نصیحت کیجیے. جمع قسم کی نصیحت ہو لیکن ہو مختصر، کہ جو میرے پلے میں باندھ لوں، میرے دماغ میں بیٹھ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تو نماز پڑھ تو اس کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے ادا کر، کہ بھئی یہ نماز میری آخری شاید نماز ہے، اس کے بعد شاید کیا پتہ میرا جنازہ ہو، مجھے یہ نصیب ہو نہ ہو، یہ میری نماز آخری نماز ہے، یہ نماز پڑھ. اور فرمایا کہ دوسری بات فرمایا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَدًا، کہ فرمایا ایسی بات مت کر کہ جس کے اوپر تجھے بعد میں یا کل کسی بھی وقت تجھے اس کے اوپر شرمندہ ہونا پڑے اور پھر تجھے معذرت کرنی پڑے. ایسی بات مت کر. اور فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ فرمایا جو لوگوں کے پاس ہے تو اس سے غنی ہو جا، بے نیاز ہو جا. جو کچھ تو نے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ. لوگوں کی جیبوں کے اوپر، لوگوں کے مال کے اوپر نظر مت رکھ. فرمایا یہ تین باتیں یاد رکھ، فرمایا تو کامیاب رہے گا. تو اس میں سے جو ہمارا موضوع ہے، ہمارا عنوان ہے، وہ یہ ہے کہ اول تو یہ کوشش کرے انسان کہ نوبت ہی نہ آئے، ایسی بات ہی نہ کرے کہ بعد میں اس کو معذرت کرنی پڑے. انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک، فرمایا تو بچ اس بات سے کہ تجھے ایسی بات نہ کرنی پڑے جس پر تجھے پھر بعد میں معذرت کرنا پڑے. فرمایا اس سے بچ. یعنی وہ بچپن میں ایک ہمیں سبق سکھایا جاتا تھا کہ تولو پہلے سوچو. کیسے ہی سدھا صاحب؟ سوچو تولو، ہاں جی، پہلے تولو پھر بولو. یہ ایسے ہی ہے
کہ یعنی پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو، یعنی ایسی بول نہ کرو کہ بعد میں پھر شرمندہ ہونا پڑے. ٹھیک ہے. اب بعد میں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری زبان ہے جی، ہم جو چاہیں بولیں. ٹھیک ہے. کسی کو کیا ہے، کسی کو مسئلہ ہے تو وہ ٹھیک ہے جائے، لیکن نہیں. اچھا، اللہ رب العالمین کو بھی ایسے بندے پسند نہیں ہیں. ہم آگے بیان کرتے ہیں ایسے اچھا واقعہ. اچھا ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جو میں نے آیت کریمہ قرآن مجید کی پڑھی ہے، آیت نمبر 215 سورہ الشعراء پارہ نمبر 19 ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، واخفض جناحک، اپنے دونوں بازو جھکا کے رکھ، بچھا کے رکھ، لمن اتبعک من المؤمنین، مومنین کے لیے جو تیری پیروی کرتے ہیں ان کے لیے. نرمی اختیار کر، عاجزی اختیار کر، محبت اختیار کر، ان سے محبت سے پیش آ، خوش دلی سے پیش آ. اور کون نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی تمام جتنے بھی آپ کے اٹھنے بیٹھنے جاننے والے تھے، کبھی کوئی یہ نہیں گلا کر سکتا، نہ زمانہ نبوت میں، نہ زمانہ نبوت سے پہلے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بے رخی کی ہو یا کبھی کسی کے ساتھ کچھ سخت بات کی ہو. کوئی نہیں، ایسا معاملہ ہے ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ عظیم صفت ہے کہ آپ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں. اور چوتھے سے بارے میں کہا گیا پیارے پیغمبر، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ ان کے لیے انتہائی نرم دل ہیں. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ سخت زبان ہوتے، تنگ دل ہوتے، لانفضوا من حولک، آپ کے قریب کوئی ایک بھی نہ آتا، لوگ آپ سے دور بھاگتے. کہنے کو تو آج سارے ہم عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں، کہ آج ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے نزدیک لوگوں میں سے بدتر وہ بندہ ہوگا، یا ایک روایت میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں بدترین آدمی وہ ہوگا کہ لوگ صرف اس کی عزت کرتے تھے، اس کے شر کی وجہ سے ڈرتے تھے لوگ بھی، یار چھوڑو اس کی عزت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نقصان نہ کہیں کر دے. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر ہمیں اللہ رب العالمین سے توبہ کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے. حضرت پیچھے چلے جائیں، حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ سب کو پتہ ہے. ایک غلطی ابلیس سے ہوئی، ایک مسٹیک حضرت آدم سے ہوئی. آدم جھک گئے، مقام پا گئے، علیہ السلام بن گئے. ابلیس اکڑ رہا اور اپنی برتری ثابت کرتا رہا، ابھی تک اپنی برتری ثابت کر رہا اور لانتے لے رہا ہے، قیامت تک لانتے لیتا رہے گا. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. یہ ابھی تک میں اس کی بڑی ہوئی ہے اور لانتے رہ رہا ہے. ہر بندہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بچہ بھی کہتا ہے، بچے کو بھی پہلا سبق سکھایا جاتا ہے، بیٹا پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ مجھے شیطان مردود سے بچا کے رکھنا. یعنی بچہ بھی سب سے پہلے لعنت کرتا ہے تو شیطان پہ کرتا ہے. کیوں؟ اس کے اکڑ کی وجہ سے. اگر وہ عاجزی اور انکساری اختیار کر لیتا تو قیامت تک کی لعنتوں سے بچ جاتا. اللہ نے بھی کہا قرآن میں، اسی وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہہ دیا تھا ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، فرمایا تیرے اوپر قیامت تک لعنتیں برستی رہیں گی. کیوں؟ اکڑ، عاجزی اور انکساری نہیں ہے، سوری نہیں کی. تو معذرت کرنے کی اہمیت اور فضیلت، کبھی بھی انسان سے غلطی ہو جائے، ہم انسان ہیں، قدم قدم کے اوپر بول جاتے ہیں، کبھی غلطی ہو جائے، پھسل جائیں، کوئی ہو جائے مسئلہ، تو اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے. فوراً اپنے اس بھائی سے، اپنے اس بیٹے سے، اپنے اس دوست سے، اپنے اس بزرگ سے، اگر کوئی عورت ہے تب بھی، کوئی مرد ہے تب بھی، ماں ہے تب ہے، باپ ہے تب، بیوی ہے تب، بہن ہے تب، بیٹی ہے تب، سوری کر لیں، غلطی کی معافی مانگ لیں.
اللہ رب العالمین کو یہ ادا کتنی پسند ہے، اور اگر نہیں کرے گا، اس کو ناراض کرے گا تو اس کی سزا کیا ملے گی؟ آئیے ہم صحیح مسلم شریف کی حدیث میں دیکھتے ہیں۔ صلح حدیبیہ ہوئی، سب کو پتہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کا اور ان مشرکین کا آپس میں آنا جانا دوبارہ شروع ہو گیا، ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے تھے، یہ اتنا نہیں تھا، کچھ لوگوں کی رشتہ داریاں تھیں تو آنا جانا تو تھا۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان مدینہ میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ان کی بیٹی تھی سیدہ ام حبیبہ، یہ ان کو ملنے کے لیے آئے۔ 3 صحابی رسول سردار نہیں ہیں، بات ذرا غور سے سنیے گا، سردار نہیں ہیں، کسی اونچے قبیلے کے نہیں ہیں، تاجر نہیں ہیں، مال نہیں ہے، تینوں موالی ہیں، تینوں غلام ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں۔ سیدنا سلمان، سیدنا صہیب اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہم، تینوں یہ تشریف فرما ہیں۔ ابو سفیان ان کے پاس سے گزرتے ہیں، یہ اپنے وقت کا سردار ہے، قریشی سردار ہے ابو سفیان۔ ان تینوں نے یہ بات کہی کہ کہتے ہیں اس کی گردن اتری نہیں، اس کی اللہ کی تلواروں نے ابھی تک اس کو کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ اللہ کی تلوار اس کی گردن کے اوپر کیوں نہیں چلی؟ یہ کیوں بچ کے پھر رہا ہے؟ بات ان کی بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک تھی۔ ان کو غصہ کیا تھا بھائی؟ مکے کے اندر ان لوگوں نے تھوڑے مظالم ان قریشیوں کے برداشت کیے ہیں، ان لوگوں نے، حضرت بلال نے کیے ہیں، حضرت صہیب رومی نے کیے ہیں، حضرت سلمان فارسی نے کیے ہیں، خود ہمارے پیارے پیغمبر نے ان کے ظلم برداشت کیے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق نے کیے ہیں، سیدنا عمر نے کیے، سیدنا علی نے کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو انہوں نے ظالموں نے تھپڑ مارے ہیں، کس نے ظلم نہیں برداشت کیا؟ تو ان کو یہ غصہ تھا، انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کی تلواروں نے ابھی تک اس کو کیوں چھوڑا ہوا ہے، اس کا پتہ کیوں نہیں لیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون صدیق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء یا ابو بکر، کہ انبیاء کے بعد اگر مقام ہے تو ابو بکر کا ہے۔ وہ کون ابو بکر؟ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر۔ انہوں نے یہ سن لیے، انہوں نے کہا بلال کو، صہیب کو، سلمان کو یہ بولا بھئی آپ نے بڑے سخت لفظ کہے ہیں، ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنے کا مقصد یہ کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ یہ تھا کہ ایک مصلحت تھی بھی یار یہ لفظ، یہ سخت لفظ اگر اس نے سن لیے تو یہ اسلام کے جو قریب تھوڑا سا آ رہا ہے یہ اس سے بھی بھاگ جائے گا، مزید اس کے دل کے اندر اور زیادہ کوئی نفرت اسلام کے خلاف پیدا ہوگی۔ ان کی اپنی جگہ پہ الفاظ ٹھیک تھے، لیکن بات انہوں نے کہہ دی، انہوں نے ان کو کہا بھئی آپ نے یہ بات ٹھیک نہیں کی، لیکن اچھا ان کے دل کے اندر بھی یہ ملال پیدا ہوا کہ میں نے یہ بات ان کو جو 3 صحابہ کو کہی ہے یہ میں نے ٹھیک نہیں کیا، میں نے صحیح نہیں کیا۔ یہ یہاں سے اس مجلس سے نکلے اور سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، کہتے اللہ کے رسول میں نے یہ بات 3 صحابہ سے سنی اور میں نے ان کو یہ کہی، میں نے ان کو ایسا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو نے ان کا دل دکھایا ہے، ابو بکر تو نے ان کا دل دکھایا ہے، تو نے ان کو ناراض کیا ہے، اگر تو نے ان کو ناراض کیا تو نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، جا اسی وقت جا کے ان سے معذرت کر۔ آج میں اور آپ کیا اس پر عمل کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے تھے نا ابو بکر، نہیں جی میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا، میں نے ان کو ناراض نہیں کیا، میں نے تو ویسے بات کی ہے، ان کی سمجھ غلط ہو سکتی ہے جی، جیسے ہم کہتے ہیں آج ہمارے، اور نہیں جی میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں، تھوڑی سمجھ ہی غلط ہے، تو سمجھ ہی نہیں آئی میری گل۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہ تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ بلال کی بھی تربیت رسول اللہ نے کی، سلمان کی، صہیب رومی کی اور ابو بکر کی، سب کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ابھی جائیں معذرت کریں۔ ابو بکر گئے، جا کے کہا کہ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ کہ میری بات سے تم ناراض ہوئے ہو، میں نے جو بات کی ہے تم میری بات سے ناراض ہوئے تو میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، میری بات سے تمہارا دل دکھا ہے، میں تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے بھائی نہیں ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، ہمارا دل نہیں دکھا، بس ٹھیک ہے ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ اچھا انہوں نے لفظ کہے تھے ابو سفیان کے بارے میں، حضرت ابو بکر نے فرمایا اتقولون ھذا لشیخ قریش وسیدہم، فرمایا تم
قریش کے سردار اور ایک بزرگ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو کہ ابھی تک اللہ کی تلواروں نے اس کی گردن کیوں نہیں اتاری؟ بھئی قریش کا اپنا ایک مقام تو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قریش کو سب قبیلوں کے اوپر فضیلت دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم و فراست بھی 2 گنا زیادہ دی ہے. اگر ایک آدمی کے پاس 100% عقل ہے تو ان کے پاس 200% ہے. اگر ایک بندے کے پاس 100% بہادری اور دلیری ہے تو ان کے پاس قریش کے پاس 200% ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے ان کو مقام دیا قریش کو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے بارے میں فرمایا کہ قریش کی خواتین جو ہیں یہ اپنے خامدوں کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہیں, اور فرمایا اپنے بچوں کے معاملے میں بڑی حساس ہیں, اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال کرتی ہیں. اکثر آپ دیکھتے ہیں نا کہ خواتین ایسی ہوتی ہیں بچوں کی پرواہ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, بچہ کیسا ہے کدھر ہے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اس کو بیچاری کو, وہ بس وہ اللہ تعالیٰ وہ کیا کہتے ہیں اللہ میاں دی بھینس ہے بس, ٹھیک ہے, جدھر بچے پھر رہے ہیں جیسے گندے مندے پھر اس کو کہ نہیں. ان بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں وہ بڑی حساس ہوتی ہیں بچوں کے معاملے میں, ہونا بھی چاہیے. تو فرمایا یہ قریش کی خواتین ہیں, یہ قریش کا اعزاز ہے. تو فرمایا کہ تم نے ان کے بارے میں یہ بات کہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ابو بکر کو کہ جا کے معذرت کرے, اور پھر انہوں نے جا کے معذرت کیا, کہا بھی میں نے تمہیں ناراض کیا, میں تم سے معذرت کرتا ہوں. تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ لگ دی ہے کہ آپس میں اگر کہیں کسی سے کوئی بات ہو جائے, کسی کا کوئی دل دکھ جائے کسی بات سے, تو اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ جو مجھ سے چھوٹا ہے بڑا ہے, میں سردار ہوں یہ غلام ہے, میں چودھری ہوں یہ کون ہے جی, میں خان ہوں یہ پنجابی ہے, یا میں راجہ ہوں, یہ چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے. اسلام ان تمام چیزوں کی نفی کرتا ہے. ابو بکر سردار ہو کر غلاموں سے معافی مانگ رہے ہیں, کہا بھائیو معذرت, میں نے تمہارا دل دکھایا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مقام نہیں دیا ان لوگوں کو, صحابہ کرام کو. اور پھر کسی مسلمان کو ناراض رہنے دینا جائز نہیں. دوسری حدیث سنیے, ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3. فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 راتوں سے زیادہ ناراض چھوڑے رکھے. 3 راتوں سے زیادہ ناراض چھوڑے رکھے کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے. فیورد ھذا ویورد ھذا, آپس میں جب آمنا سامنا ہوتا ہے ایک ادھر منہ کر لیتا ہے ایک ادھر منہ کر لیتا ہے. مسجد میں کہیں آ جائیں یہ ادھر منہ کر لے گا, ایک ادھر کونے میں کھڑا ہو گیا ایک ادھر کونے میں کھڑا ہو گیا. کیوں جی ناراض ہیں جی, آپس میں لگتی نہیں ہیں. پوچھو اچھا وہ آپ کے بھائی صاحب ایک ہیں جی, ان کا کیا حال ہے؟ نہیں ہماری ان کے ساتھ لگتی نہیں ہے, آنا جانا نہیں ہے ہمارا ان کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال نہیں ہے ان کے لیے کہ 3 راتوں سے زیادہ یہ آپس میں ناراض رہیں. وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ, فرمایا ان دونوں میں سے بہتر کون ہے جو سلام میں پہل کرے, جو آگے بڑھے, جو جھک جائے, کہے السلام علیکم میرے بھائی کیوں ناراض ہیں, ہمارا کوئی ناراضگی تو ہے نہیں, اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے یار, راضی ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے. آگے بڑھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال تربیت کی ہے, اور فرمایا معذرت اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کو پسند نہیں ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا گیا, کسی نے ذکر کیا کہ سعد بڑے غیرت مند ہیں, سارے صحابہ ہی غیرت مند تھے. اور ذکر کیا گیا کہ حضرت سعد نے الفاظ یہ کہے تھے, قانون جب نازل ہوا نا اس کا زنا کے بارے میں کہ جو بھی عورت کسی مرد کے ساتھ زنا کرے یا جو مرد کسی عورت کے ساتھ کرے, تو فرمایا قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو 4 گواہ پیش کریں تو پھر ان کو درے لگائیں. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اگر کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو دیکھوں تو میں تو فوراً قتل کر دوں گا, میں 4 گواہوں کو بلاؤں گا, 4 بندوں کو پہلے بلاؤں گا, میں تو فوراً قتل کر دوں گا. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو بڑے غیرت مند ہیں. تعجب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب آتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والا ہے جس نے یہ قانون بنایا ہے. اور فرمایا میں اللہ کے بعد اگر سوریہ زمین پر کوئی غیرت کرنے والا ہے تو فرمایا میں ہوں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے سب
جتنی بھی فاحشات تھیں چھپی ہوئی ظاہری، سب کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. یہ اللہ کی غیرت کا تقاضے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کو حرام قرار دیا. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور معذرت اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کو پسند نہیں ہے، اسی لیے اس نے بشارت دینے والے انبیاء بھیجے، خوشخبریاں دینے والے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ تعریف کسی کو پسند نہیں ہے. تعریف کرو تو اس رب کی کرو، کیونکہ اسی وجہ سے اس نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ہی اگر کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھو تو دنیا کے اندر ہی اس سے معذرت کر لو، اپنا معاملہ کلیئر کرا لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ فقیر کون ہے، تنگ دست کون ہے؟ صحابہ نے کہا غریب یا فقیر مسکین وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں، سونا اور چاندی نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، کوٹھی بنگلہ بلڈنگ پلازے نہیں، وہ غریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غریب نہیں ہے. فرمایا یا رسول اللہ پھر آپ بتائیے کون غریب ہے؟ فرمایا غریب وہ ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص آئے گا، بڑی نیکیاں ہوں گی، بڑی نمازیں، بڑی تسبیحاں، بڑے حج، بڑے عمرے ہوں گے. اچھا یہ ان کے اعمال کا بھی فیصلہ باقی ہوگا کہ لوگ آ جائیں گے. ایک کہے گا میرا اس نے مال چھینا، دوسرا کہے گا میری عزت پہ ہاتھ ڈالا، تیسرا کہے گا میری زمین ہڑپ کر لی. اور پھر قیامت والے دن سب سے قیمتی چیز اس کی اٹھا کے اس کو دی جائے گی. وہ جو لوگ آئیں گے نا مانگنے والے، ان کو اس کی سب سے قیمتی چیز قیامت والے دن سب سے قیمتی چیز کون سی ہوگی؟ نیکیاں، حسنات. یہ نیکیاں ہوں گی، مال دولت تو ہوگا نہیں وہاں پہ، خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کا ظلم کسی دوسرے کی عزت پر ہو یا کسی طریقے سے ظلم کیا ہو تو آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے دنیا میں ہی معاف کروا لو. فرمایا تم نے کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے، من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من عرضہ، اس کی عزت پہ حملہ کیا. عزت پہ حملہ تو یہ سر عام ہم کر دیتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا پیسے کا تکبر ہوتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس اقتدار ہے، ذرا سی بات کے اوپر لوگوں کو گالیاں برا بلا کہنا، یہ آج کل ایک معنی ہی نہیں رکھا جاتا. خاص کر جو سرکاری افسران ہیں، معذرت کے ساتھ یہ لوگ اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہیں. وہ تو مصر کا ایک فرعون تھا، آج پاکستان کے ہر ادارے میں فرعون بیٹھا ہوا ہے. تو ذرا سی بات کے اوپر بے عزت کر دینا. ایک ہی ہے کہ سامنے تو نہیں کر دے، لیکن یہ ہے کہ پچھلے جہاں پہ بیٹھے بس اس کی عزت کو چھالتے رہنا، یہ اس کا ایسا، یہ ایسا، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی اس کی عزت اچھالتے رہتے. تو فرمایا کہ دنیا کے اندر اس سے معافی مانگ لو. اور فرمایا کہ یا کوئی اور کچھ ظلم کیا ہے، فرمایا ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن نہ درہم ہوں گے نہ دینار ہوں گے، بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے بدلے میں وہ لے لیا جائے گا. یہ اس کا نیک عمل اٹھا کے اس کو دے دیا جائے گا جس کی اس نے بےزتی کی ہے، اس کا مال چھینا. تو اس دن کے آنے سے پہلے یہ اپنا معاملہ درست کر لو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو معمولی چوری باتوں کے اوپر ہم کہتے ہیں نا یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا کسی کو قوم کا تانا دیتے ہیں، کسی کو اس کی ذات کا، کسی کو اس کی رنگ کا، کسی کو اس کے نسل کا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کے ننہال میں سے ہیں. اچھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے امیر ترین آدمی ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے روزانہ ایک کپڑے کا جوڑا جو ایک دفعہ اتار دیا پھر وہ دوبارہ پہنا نہیں، جہاں سے گزرتے خوشبو ہی خوشبو، مال دولت سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بہت دیا تھا. انہوں نے ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا، ایک کالی ماں کے بیٹے، جس انداز سے بھی کہا، تکبر میں کہا یا ویسے نفرت کے ساتھ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد ابھی تک تجھ سے جہالت کی بو آ رہی ہے. فرمایا جا ابھی معافی مانگ. انہوں نے اسی وقت بلال کو کہا بلال میرے بھائی مجھے معاف کر دے، میں نے تیری بےزتی کیا، اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گا، میرے بھائی مجھے معاف کر دے.
لوگوں کے قد چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ حفصہ ام المومنین، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ شوکن بازی تو ہوتی ہے عورتوں کے اندر، نبی کی بیویوں کے اندر بھی تھی، آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کہہ دی حضرت حفصہ کے بارے میں کہ چھوٹے قد والی۔ اب کیا لوگوں کے قد چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے قد بھی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت کی؟ آپ نے فرمایا عائشہ آپ نے اتنے سخت لفظ کہے ہیں کہ اگر یہ سمندر کے اندر ڈال دیے جائیں اس کے پانی کو بھی نہ کھارا کر دیں۔ سمندر کے جو حیات ہیں، جتنے بھی اس کے وہاں پہ رہنے والے جو مچھلیاں یا جو کیڑے مکوڑے ہیں، سب مر جائیں۔ آج ہم ان چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے، جدھر بیٹھتے ہیں بس کیا ہے، صبح و شام کھانا پینا ہمارا لوگوں کی عزتوں کے اوپر ہے، لوگوں کی عزتیں سریعام اچھالتے ہیں اور پھر فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج جو ایسا بے عزت کیا نا یاد کرے گا۔ اللہ کے بندو باز آ جاؤ ان چیزوں سے، توبہ کر لو، ان چیزوں سے بچ جاؤ، ان چیزوں سے۔ ایک مسلمان کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ بچ جاؤ ان چیزوں سے۔ اور پھر سب سے خطرناک معاملہ کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ ایک بندے کی آپ نے بے عزتی کی ہے، اچھا اس نے آپ سے بدلہ لے لیا یا اس نے آپ کے سامنے اظہار کر دیا، شاید یہ معاملہ دنیا میں صاف ہو جائے۔ خطرناک معاملہ یہ ہے کہ ایک بندے کی دنیا میں آپ بے عزتی کرتے رہے، عزت اچھالتے رہے، اس کو ذلیل کرتے رہے، وہ بندہ چپ رہا، خاموش رہا، اس نے اپنی درخواست، اپنی اپلیکیشن اللہ کی عدالت میں جمع کرواتا رہا، کہتا اللہ تو جان اور یہ جانے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کتنے ایسے لوگوں کے کہ انہوں نے جب اللہ کے سامنے اپلیکیشن دی، درخواست دی، اللہ تعالیٰ نے ان سے فوری بدلہ لیا ہے۔ اور یہ بندہ اگر اللہ کے پاس چلا گیا اسی حال میں کہ اس نے دنیا میں ہمیں جواب نہیں دیا، تو یہ معاملہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جب جنازہ چارپائی سامنے پڑی ہوتی ہے، ایک بندہ نکلتا ہے کہتا ہے مولوی صاحب یہ ہم اس کے ورثاء ہیں، اعلان کریں کہ اگر اس نے کسی کو تکلیف دی ہو تو معاف کر دیں۔ بھئی اب آپ کی حیثیت نہیں ہے ورثاء کی، وہ حیثیت جو اس نے خود دنیا میں معافی مانگنی تھی، وہ خود اس سے کہتا میرے بھائی میں نے تجھے تکلیف دی ہے، میری تیرا نقصان کیا ہے، تیری عزت برباد کی ہے، تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، چاہے تو مجھ سے بدلہ لے لے۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں اپنا معاملہ صاف کروا لیں، معافی مانگنا سیکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان واقعات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ واقعات بہت زیادہ ہیں، اگر اس واقعات کو کوٹ کیا جائے تو ٹائم کافی اوپر ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے ہم پہل کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ معاملہ کہاں سے چلتا ہے؟ ہمارے گھروں سے چلتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھائیں، جب بیوی اپنے خامد سے معذرت کرے، بیٹا اپنے والد سے معذرت کرے، تو یہ چھوٹے بچے دیکھتے ہیں ابھی یہ کہاں گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اور جب بیوی اپنے خامد کو جواب دینے لگ پڑے یا خامد اپنی بیوی کو گالیاں دینا شروع کر دے، ذرا ذرا سی مسئلے پہ ٹوکے، تو یہ بچے جو ہے نا یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بچے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علیہ البلاغ۔